سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب دوم کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ابتدائی مسائل۔ اس سے پہلے ہم لوگ پاکستان کی پوری تاریخ پڑھ چکے ہیں کہ کون سے مسائل سے گزر کر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ اب اس چیپٹر میں پاکستان بننے کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے ایسے مسائل تھے جو پاکستان کی حکومت کو فیس کرنا پڑے تھے۔ ان میں سے کچھ مسائل تو ایسے تھے جو کہ کسی بھی نئی ریاست کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے تھے جو برطانوی حکومت نے اور کانگریس نے جان بوجھ کر پاکستان کے لیے پیدا کیے تھے تاکہ پاکستان ان مسائل میں گھیر کر اپنی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ پاکستان بنانے کا جو ارادہ کیا تھا، لارڈ ایٹلی نے جب فروری 1947 میں اعلان کیا تھا کہ جون 1948 تک ہم ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن 14 اگست 1947 کو بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کو بنا دیا گیا۔ یہ جلد بازی اس لیے کی گئی تھی تاکہ پاکستان کی حکومت ایک دم سے بہت زیادہ مسائل میں گھیر جائے اور وہ اپنی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکے۔ جن مسائل کا سامنا پاکستان کی حکومت کو کرنا پڑا، ان میں سے سب سے اہم ریڈ کلف ایوارڈ کا تھا۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے 3 جون کے منصوبے میں یہ پوائنٹ پڑھا تھا کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ممبران الگ الگ اجلاس میں اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور اگر کوئی ایک گروپ بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو پھر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور یہ تقسیم باؤنڈری کمیشن کے ذریعے کی جائے گی۔ جب پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے مسلم اراکین نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو پھر دونوں صوبوں کی تقسیم کے لیے 2 مختلف حد بندی کمیشن بنائے گئے۔ ایک بنایا گیا پنجاب حد بندی کمیشن اور ایک بنگال حد بندی کمیشن۔ دونوں حد بندی کمیشنوں میں پاکستان اور بھارت کی طرف سے 2 نمائندے شامل تھے، اور دونوں کمیشنوں کے سربراہ سر سائرل ریڈ کلف تھے۔ پنجاب کی جانب سے حد بندی کمیشن میں جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے وہ تھے جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر، اور اسی طرح سے پنجاب حد بندی کمیشن میں بھارت کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ بنگال حد بندی کمیشن میں بھی پاکستان کی نمائندگی 2 اراکین نے کی، جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان، اور ہندوستان کی نمائندگی جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی کے مکھرجی نے کی۔ اگر تو یہ اراکین آپس میں فیصلہ کر لیتے کہ کون سے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے اور کون سے ہندوستان میں، اور ان کا اتفاق رائے ہو جاتا تو پھر ریڈ کلف اپنا اختیار استعمال نہ کرتا۔ لیکن اگر حد بندی کمیشنوں کے ممبران کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو آخری فیصلہ کرنے کا حق سر سائرل ریڈ کلف کو دیا گیا تھا، اور یہی ہوا کہ جب حد بندی کمیشنوں میں مختلف علاقوں کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا تو آخری فیصلہ ریڈ کلف نے دیا۔ سب سے پہلے ہم لوگ صوبہ پنجاب کی حد بندی کمیشن کی ناانصافی کا جائزہ لیں گے۔ ضلع گرداسپور ایک مسلم اکثریت والا علاقہ تھا، مگر وہ پورا ضلع ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل تھی پٹھان کوٹ، جو کہ ہندو اکثریت والی تحصیل تھی، اور یہ تحصیل ہندو اکثریت کا بہانہ بنا کر پورا ضلع گرداسپور بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ پٹھان کوٹ کے ذریعے بھارت کو کشمیر تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ اسی طرح سے گرداسپور کی تحصیل بٹالہ، جس کی 70% آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر وہ علاقہ بھی بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔
اسی طرح سے فیروز پور اور زیرہ کی تحصیلیں بھی بھارت کے حوالے کر دی گئیں۔ ریڈ کلف نے ان علاقوں پر بحث کرنا فضول قرار دیا تھا۔ جسٹس محمد منیر ان علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کی درخواست کر رہے تھے، لیکن سر سائرل ریڈ کلف نے کہا کہ یہ علاقے پہلے ہی پاکستان میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ ریڈ کلف کے مطابق یہ علاقے پاکستان میں شامل ہونے تھے، جس میں فیروز پور، زیرہ اور فاضلکہ کی تحصیلیں بھی پاکستان میں آنی تھیں۔ ریڈ کلف نے اپنا یہ ایوارڈ بنا کر ماؤنٹ بیٹن کو 9 اگست کو دے دیا تھا، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس کا اعلان 17 اگست کو کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ریڈ کلف کے بنائے گئے ایوارڈ میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ 9 اگست سے 17 اگست کے درمیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے بنگال حد بندی کمیشن کی ناانصافی کا۔ بنگال میں کلکتہ ایک متنازع علاقہ تھا۔ یہ بنگال کا دارالخلافہ بھی تھا اور ایک تعلیمی اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ یہاں پہ مسلمانوں کی اقلیت تھی، لیکن یہاں پر رہنے والے جو مخصوص طبقے تھے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ پاکستان نے صوبہ بنگال کے اس حصے میں ریفرینڈم کروانے کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن برطانوی حکومت نے اس کو نامنظور کر دیا۔ اسی طرح سے نہ صرف کلکتہ بلکہ مسلم اکثریتی ضلع مرشد آباد اور نادیہ بھی ہندوستان کو دے دیا گیا۔ اس طرح سے وہ علاقے جو مشرقی بنگال میں شامل ہونا تھے ان کو مغربی بنگال یعنی بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ناانصافی پر قائد اعظم نے کہا کہ ہم ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئے ہیں، جس نے دیانت، بہادری اور عزت کے تمام اصول بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ قائد اعظم کو اس ناانصافی سے بہت دکھ ہوا تھا، مگر ایک عظیم رہنما کی نشانی یہی ہے کہ وہ اس وقت حالات کے مطابق اس فیصلے کو مان لیں۔ لہٰذا باؤنڈری کمیشن کی اس ناانصافی کے باوجود بھی اس تقسیم کو مان لیا گیا۔ اب ہم نقشے کی مدد سے ان تمام علاقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہے نقشہ جس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے، یہ ہے انڈیا، بھارت، یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے ہمارے پاس ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، مشرقی پاکستان، اور یہ ہمارے پاس ہے مغربی پاکستان۔ اس نقشے میں آپ دیکھیں، یہ ہیں سر سائرل ریڈ کلف جنہوں نے ریڈ کلف باؤنڈری بنائی تھی۔ سر سائرل ریڈ کلف کا کہنا یہ تھا کہ یہ جلد بازی اتنی زیادہ کی گئی اور اتنا زیادہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ جلد از جلد پنجاب اور بنگال کی تقسیم کر دی جائے کہ یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا اور وہ اس میں انصاف نہیں کر سکے۔ سر سائرل ریڈ کلف پیشے کے اعتبار سے ایک ماہر وکیل تھے۔ یہ ہے بنگال کا علاقہ جو انہوں نے پاکستان کے حوالے کیا تھا، اور یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاکستان کی باؤنڈری لائن ہے۔ بیٹا اس نقشے میں آپ لوگوں کو وہ علاقے نظر آ رہے ہیں جو کہ پنجاب حد بندی کمیشن کی ناانصافی کی وجہ سے بھارت کو دے دیے گئے۔ یہ ہے ہمارے پاس ضلع گرداسپور، جس کی واحد ہندو تحصیل تھی پٹھان کوٹ، جو کہ کشمیر تک پہنچنے کا راستہ تھا بھارت کے پاس، اور یہ علاقہ بھارت کو دینے کی خاطر پورا گرداسپور جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ آتا ہے بٹالہ، جس میں 70% مسلمان تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، مگر پٹھان کوٹ کی خاطر پورا ضلع گرداسپور بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے امرتسر کا علاقہ بھی بھارت کو دے دیا گیا۔ یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس مزید علاقے آتے ہیں، جس میں آتا ہے فاضلکہ کا علاقہ۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے فاضلکہ کا علاقہ، یہاں پر یہ آتا ہے فیروز پور، یہ دیکھیں یہ آتا ہے فیروز پور، اور یہ آ رہا ہے فاضلکہ۔ تو اس طرح سے یہ علاقے بھی
پاکستان کے حوالے کرنے کی بجائے بھارت کو دے دیے گئے تھے۔ اس نقشے میں آپ کو واضح طور پر فیروز پور کا علاقہ زیرہ بھی نظر آ رہا ہے جو کہ بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ پورا علاقہ جو کہ شروع ہوتا ہے ہمارے پاس گرداسپور سے اور اس کے بعد امرتسر اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ فیروز پور اور ساتھ ہی یہاں پر ہمارے پاس اس کا باقی کا علاقہ آتا ہے، یہ فیروز پور اور یہاں تک سارا فاضلکا کا علاقہ آتا ہے جو کہ پاکستان کو ملنا تھا لیکن وہ بھارتی پنجاب میں شامل کر دیا گیا۔ یہ نقشہ مغربی بنگال کے ان علاقوں کو ظاہر کر رہا ہے جو بھارت کو دے دیے گئے۔ اس میں یہ ہمارے پاس آتا ہے کلکتہ، یہ ہے نادیا اور یہ ہے مرشد آباد۔ یہ علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ ان علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا یعنی کہ مشرقی بنگال میں، مگر ان کو مغربی بنگال کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی وہ ان علاقوں کی صورت میں ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ آپ کو اس نقشے کی مدد سے بھی واضح طور پر یہ تمام علاقے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پنجاب میں شامل ہونا تھا، مگر یہ تمام علاقے جن کو ریڈ ڈاٹس کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے یہ سارے بھارت میں شامل کیے گئے۔ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ بنگال کا علاقہ ہے، بنگلہ دیش، جس میں مرشد آباد اور کلکتہ کا علاقہ تھا اور یہاں پہ بیچ میں نادیا کا علاقہ آتا ہے جو کہ بنگال میں شامل ہونے تھے، جو کہ مشرقی پاکستان کا حصہ تھا، مگر اس کو بھارت کے ساتھ شامل کر کے مغربی بنگال کا حصہ بنا دیا گیا۔ امید ہے ان نقشوں کی مدد سے آپ کو پورا ٹاپک آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔